अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90s न्यूज़ में इस्तक़बाल है। आज बतारीख़ 11 मई बरोज़ हफ्ते को नक़ीब मिल्लत आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हबीब मिल्लत मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेर सदारत और क़यादत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से अज़ीमुश्शान मरकज़ी जलसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद PC लेवल ग्रैंड पब्लिक मीटिंग का एहतमाम किया गया। ये मीटिंग जो कि खिलवत ग्राउंड अपोजिट चौ मोहल्ला पैलेस में मुनक़िद की गई। यहाँ पर कुल हल्क़े पार्लियामेंट हैदराबाद के सभी मुहिब्बान मजलिस, मोहतरम कॉरपोरेटर हजरात, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, प्राइमरी यूनिट के सुदूर मेंबरान, एक्टिव वर्कर, सरगर्म कारकुनान और ग्राउंड यूनिट के तमाम ज़िम्मेदार हजरात भी यहाँ पर कसीर तादाद में शिरकत फरमा थे और इस जलसे को बड़े ही शानदार पैमाने पर कामयाब बनाया गया। आइए देखते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है 90s न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स और मेहमाना ने मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब शौकत साहब, मेयर काज़मी साहब, तमाम बैस पे तशरीफ फरमा मौजूद हजरात और दोस्तों साथियों, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी सरदार माँ बहनों, मैं सिर्फ 2 मिनट लेता हूँ कि बस हमने तमाम तर कोशिशें मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो उम्मीदवार मुल्क हैदराबाद ने पैदल दौरे, रैलीज किए, डोर टू डोर गए, मगर 13 तारीख के दिन हमको एक तारीख बनाना है। 13 तारीख के दिन हमको निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करना है, वो शख्सियत के तायद में वोट देना है जो तमाम जालिमों के खिलाफ एक बेबाक आवाज है पार्लियामेंट के अंदर। अब याद रखिए 2019 का इलेक्शन होता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंतखब होके जाते हैं। जब नाम पुकारा जाता है, जब हलफ लेते हैं तो तमाम फिरका परस्त ताकतें, बीजेपी, RSS, शिवसेना, तमाम बजरंग दल की ताकतें JSR का नारा लगाते हैं और ये कहते हैं बैरिस्टर साहब हलफ लेने से पहले तमाम लोग नारे लगाते हैं। मगर आप याद रखिए उन तमाम फिरका परस्त ताकतों के सामने, वो जालिम ताकतों के सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा देते हैं। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अल्लाहु अकबर तकबीर का नारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने देके उन तमाम जालिम ताकतों के मुंह पे तमाचा मारा और बताया हिंदुस्तान के मुसलमानों डरने वाले नहीं हैं। अगर डराएंगे तो तुम डरते रहेंगे तो तमाम जालिम ताकतें तुमको डराती रहेंगी। बहादुर है तो बहादुर बन के रहो। दुनिया बहादुरों की तारीख लिखती है, बुज़दिलों को कुचल दिया जाता है। दुनिया कामयाब लोगों की तारीख लिखती है, शिकस्त खाने वालों को गुमनामी की वादियों में भेजा जाता है। 13 तारीख के दिन निकलिए, अपने एक वोट का इस्तेमाल कीजिए और ये सोच के करिए मैं शहर हैदराबाद में बैठ के वोट दूंगा, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों की ताकत में, हिंदुस्तान के दलितों की ताकत में इजाफा होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत देना है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है। तो मैं तमाम खास तौर से इज्जतदार मेरी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि 13 तारीख के दिन निकलिए, शिद्दत के साथ निकलिए। जितने लोग हैं तमाम लोग निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लोग डराएंगे मगर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक क़यादत है शहर हैदराबाद में, एक कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, यहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, तो हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि अपने एक वोट का 13 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 को बटन दबाइए, पतंग को वोट दीजिए। शुक्रिया, खुदा। आइए मैं उत्तराखंड के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर मेयर काज़मी साहब से गुजारिश करूंगा कि जनता को मुखातिब करें। खास तौर से अपील कर रहा हूं कि आप मेरी बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। मुत्तहिदा तौर पर अगर आप सब मिलकर वोट डालेंगे तो बीजेपी की शिकस्त यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको खबर इस वक्त बता रहा हूं, बाद में आप ये नहीं कहना मैं असद साहब हमारे को खुल के बोल देना था। मैं खुल के बयान कर रहा हूं प्यारे, खुल कर कह रहा हूं आपसे
اسی لیے میری آپ سے اپیل ہے اور خاص طور سے مجلس کے ذمہ داروں سے، صدر و معتمدین سے، مجلس کے سابقہ ڈپٹی میئر ہو یا موجودہ ڈپٹی میئر ہو یا موجودہ چیئرمین ہو یا سابقہ چیئرمین ہو یا مجلس کے صدر و معتمدین ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوری کوشش کریں گے مجلس نے جو فیصلہ لیا ایک پابند ڈسپلن سپاہی کے تحت آپ مجلس کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے بی جے پی کو شکست دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ رہا سوال یہ بی جے پی کا، تو ایک کیسے وزیر اعظم ہے جو کہتی ہے کہ منگل سوتر چھین کر ہندو بہنوں کا مسلمانوں کو دیا جائے گا؟ بھارت کے وزیر اعظم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ریزرو بینک آف انڈیا نے کہا کہ 5 سال میں 2019 سے 2024 تک بھارت کی خواتین نے 1 لاکھ کروڑ روپے کا سونا گروی لگا کر بینک سے پیسے حاصل کیے۔ نریندر مودی، کہاں گئی آپ کی ناری شکتی؟ کہاں گئی آپ کی عورتوں سے محبت؟ اور جب کوئی خاتون، کوئی مہیلا اپنا سونا بینک میں رکھاتی ہے تو کلیجے پر پتھر رکھ کر رکھاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں کی نشانی ہوتی ہے یا خاندان کی نشانی ہوتی ہے۔ کوئی مر ایکسیڈنٹ ہوا، پیسے نہیں ہے، بچے کی کالج کی فیس بھرنا ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی مر گیا، قرضہ دینا ہے، کمانے والا مر جاتا ہے۔ پتا بھارت کے وزیر اعظم، آپ تو کہتے ہیں نا کہ میں غریبی سے نکل کر آیا، میں چائے بیچتا تھا، تو پھر یہ غریبوں کی تکلیف کیوں تم محسوس نہیں کر رہے ہو وزیر اعظم مودی؟ بلکہ سنو، میں ہمارے ہندو بھائی بہن سے کہنا چاہ رہا ہوں، دلتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بیکورڈ کلاس کے ذمہ داروں سے کہنا چاہ رہا ہوں، 10 سال میں نریندر مودی نے بینکوں سے 6000 کروڑ کا قرضہ اپنے چاہنے والوں کو دلایا۔ جو لوگ مودی کو اسد الدین اویسی کی نفرت کی بنیاد پر ووٹ دے رہے ہیں، اے پاگلو، کبھی تمہارے گھر میں بھی تو جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری بہن کے پاس نوکری ہے یا نہیں۔ کبھی جھانک کر دیکھو کہ تمہارے بینک میں کتنے پیسے آئے۔ کبھی جھانک کر دیکھ لو کہ تمہاری ماں کتنی خوش ہے۔ تم کو اگر بی جے پی، آر ایس ایس اویسی کی نفرت دلاتی ہے تو تم نفرت کرو، مگر کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھ لے پیارے کہ تو نے کیا پایا 10 سال میں۔ اگر تو نے یہ پایا کہ میں نے اویسی کی گاڑی پر گولیاں چلائی، پھر سے چلا، میں مرنے کو تیار ہوں، مگر یہ تو بتا کہ میرے مرنے سے تجھے زندگی ملے گی؟ میرے مرنے سے تجھے نوکری ملے گی؟ مسجد اور مندر کا جھگڑا کرنے سے تیری بہن کے شادی کا انتظام ہوگا؟ بتاؤ۔ کے ذریعے میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اب وقت آ گیا ہے۔ 13 مئی کا دن ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے، ہمارے مستقبل کے لیے بہت ہی اہم دن ہے۔ وقت کا تقاضا ہے، زیادہ تعداد میں ہمیں باطل طاقتوں کے خلاف ہمارے ووٹوں کا استعمال کرنا ہے۔ جو بی جے پی کے لوگ کچھ ووٹ پانے کے لیے، یہ الیکشن جیتنے کے لیے، شاید ہار کے ڈر سے جو لگاتار مسلمانوں کے خلاف بول کر ہم کو اکسا رہے ہیں، تو ہمیں ان کا جواب جمہوری انداز میں دینا ہے۔ ہمیں نفرت کا جواب ووٹ سے دینا ہے۔ اے ظالموں، کر لو جو کرنا ہے، بول لو جو بولنا ہے، طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے، عکس پہ نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جسے زندگی سے زیادہ عزیز موت ہے۔ راستے میں خطرے بہت ہیں لیکن ٹہرتا کون ہے؟ موت کل آنی ہے، آج آ جائے، ڈرتا کون ہے؟ تمہاری لشکر کے مقابل ہم اکیلے ہیں، مگر فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے۔ یاد رکھیے، اس ملک میں ہماری شناخت، ہماری عظمت، ہمارا وقار، ہماری
ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو بلڈوزر کے خلاف اٹھتی ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اٹھتی ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو دوسرے مسلم قائدوں کے خلاف کی گئی ناانصافی کے خلاف اٹھتی ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو گیان واپی مسجد کے لیے اٹھتی ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو بابری مسجد کے لیے اٹھتی ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو باطل طاقتوں سے لڑتی ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو وقت کے فرعون کو لڑکھاتی ہے. دوست تھی وہ جھانسی کی رانی کے ساتھ 18 جون کو وہ بھی شہید ہو گئی. 18 جون 1858 میں وہ بھی ختم ہو گئی. پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ایودھیا میں آج نریندر مودی بڑا فخر سے کہتے ہیں 22 جنوری کو بھارت کے وزیر اعظم کو تاریخ معلوم ہوگی، مگر وہ اس تاریخ کے پنوں کو پلٹنا نہیں چاہتے جس میں مولانا عامر علی، بابا رام چرن داس نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا. اور جب یہ گرفتار ہوئے تو ایودھیا میں کبیر ٹیلا ہے جو اس جیل میں ہے. ایک املی کے جھاڑ پر مولانا عامر علی اور بابا رام چرن داس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. فیض آباد میں اچن خان اور شمبھو پرساد شکلا نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا تو ان کو پکڑا گیا اور اچن خان اور شمبھو پرساد شکلا کی گردنیں مار دی گئی. کوٹا موجودہ راجستھان میں کون تھے؟ لالا جے دیال اور مہراب خان، ان دونوں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا. اور یہ جو انفارمر کا سسٹم آج بھی ہے، مخبروں نے لالا جے دیال اور مہراب خان کو گرفتار کرایا. انگریزوں نے 17 ستمبر 1860 میں لالا جے دیال اور مہراب خان کو پھانسی دے دی. موجودہ ہریانہ ہمسی ایک علاقہ ہے، وہاں پر جین اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیا. حکم چند جین، منیر بیگ نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے. کس نے غداری کی؟ حکم چند جین اور منیر بیگ کے خلاف. پٹیالہ کا بادشاہ، نبھا کا بادشاہ، کپورتلا کا وہاں کا ذمہ دار، پھر پٹوڑی کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے ان کے خلاف لڑائی لڑی. حکم چند جین اور منیر بیگ کو گرفتار میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اب وقت آ گیا ہے. 13 مئی کا دن ہمارے لیے بہت ہی اہم دن ہے، ہمارے مستقبل کے لیے بہت ہی اہم دن ہے. وقت کا تقاضا ہے زیادہ تعداد میں ہمیں باطل طاقتوں کے خلاف ہمارے ووٹوں کا استعمال کرنا ہے. جو بی جے پی کے لوگ کچھ ووٹ پانے کے لیے، یہ الیکشن جیتنے کے لیے، شاید ہار کے ڈر سے جو لگاتار مسلمانوں کے خلاف بول کر ہم کو اکسا رہے ہیں، تو ہمیں ان کا جواب جمہوری انداز میں دینا ہے. ہمیں نفرت کا جواب ووٹ سے دینا ہے. اے ظالموں، کر لو جو کرنا ہے، بول لو جو بولنا ہے. طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا ہے. عکس پہ نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے. ہم وہ قوم ہیں جسے زندگی سے زیادہ عزیز موت ہے. راستے میں خطرے بہت ہیں لیکن ٹہرتا کون ہے؟ موت کل آنی ہے، آج آ جائے، ڈرتا کون ہے؟ تمہاری لشکر کے مقابل ہم اکیلے ہیں، مگر فیصلہ میدان میں ہوگا کہ مرتا کون ہے. یاد رکھیے، اس ملک میں ہماری شناخت، ہماری عظمت، ہمارا وقار، ہماری آواز، ہماری پہچان، ہماری طاقت، ہماری سیاسی نمائندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ووٹ کرنا ہے. ہمیں ہمارے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے اٹھتی ہے. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جس نے سی اے کی بل کو پھاڑا. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو ٹرپل طلاق بل کے خلاف سب سے پہلے اٹھی. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے جو حجاب کے لیے اٹھی. ہمیں اس آواز کا ساتھ دینا ہے
اللہ ہم سب کو کامیاب و کامرانی عطا کر۔ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیابی و کامرانی عطا کر۔ اللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو غیر معمولی اکثریت سے کامیابی عطا کر۔ اللہ مہاراشٹرا سے امتیاز جلیل کو کامیابی و کامرانی عطا کر۔ اللہ بہار سے اختر الایمان کو کامیابی و کامرانی عطا کر۔ اللہ ہمارے سے ناراض بھائیوں کی ناراضگی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں میں جو دوری ہے ان دوریوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمارے کارکنوں میں جو انانیت آ گئی ہے اس کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا، ہم تیرے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب کی امتی ہیں۔ اے اللہ تجھے سبز گنبد والے کملی والے کا واسطہ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے اہل بیت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور یا اللہ کا واسطہ اے اللہ ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم کو کامیاب و کامرانی عطا فرما، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے اقتدار کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ مظلوموں کی آج فریاد ہے مولا، ظالموں کے اقتدار کا خاتمہ کر دے، ظالموں کے اقتدار کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ ٹوٹی پھوٹی دعا ہم نے جو مانگی ہے اس کو قبول فرما۔ میرے بھائی جتنی طاقت تھی جتنی ہمت تھی میں نے کام کیا، اب یہ دم ٹوٹ رہا ہے، یہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ قدم کمزور ہو چکے ہیں، اس آواز میں جان نہیں ہے۔ یہ تمہارا خادم، یہ تمہارا خدمت گزار، یہ اکبر اویسی تم سے آج اپنی ہمت مانگتا ہے، اپنی طاقت مانگتا ہے اور اپنا ہدیہ مانگتا ہے۔ زوردار آواز میں دینا اور میری آواز کو مضبوط کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہندوستان، 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 مجلس اتحاد المسلمین، اسد الدین اویسی، اسد الدین اویسی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منگل سوتروں کی جھوٹی افواہ اڑاتا، غریب لوگوں کا مذاق اڑاتا، لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا، چوکیدار بن کے اچھل رہا، اپنی اوقات بھول گیا۔ تو میرے بھائی تیرا کے دن میرے کو نہیں بولنا پڑے گا، ہو رہے کہاں گے تم لوگ؟ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج پہ اللہ مجلس کو کامیاب کر دے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم نے جو فیصلے دیے ہیں اللہ اس سے برکت عطا فرمائے۔ اللہ تلنگانہ سے، پورے ملک سے، اللہ بی جے پی کو سکن سے اس ملک کو طاقتور بنائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے دعا کرتے رہیے اور اپنی محنتوں کو جاری رکھیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہے۔ آپ دعا کریے اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے، احمد پاشا قادری کی صحت اور ان کی درازی عمر کے لیے، ممتاز خان صاحب کی صحت کے لیے۔ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جنہوں نے کہا کہ 16 سیکنڈ دیے تو دونوں بھائیوں کا کام کر دیں گے، کبھی کبھی میرے بھائی باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا ہے، سمجھے نا، باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا۔ اب دوسرے ہیں بی جے پی کے کینڈیڈیٹ، نیوز منٹ ایک ویب سائٹ ہے، ان سے پوچھا گیا مسلمانوں کے شادی کیوں کرتے تو انہوں بول رہے مسلمان گوشت کھاتے ہیں، جذباتی رہتے ہیں۔ اچھا تو گوشت کھانے سے شادی سے کیا تعلق؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ایک ہے جیسا میں ہوں، میں جذباتی نہیں ہوں؟ بتائیے آپ۔ اچھا جس کے پاس ہے
مگر گھر پہ نہیں ہے، انہیں کیا ہے نا؟ حقیقت بولو، سمجھے نہیں سمجھے؟ یا پھر وہ بھی کھول کے بولوں؟ اب یوں بول رہے گوشت کھاتے، ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی تھی، رورل ٹریننگ کی بات ہوتی تھی، آنے کے بعد کس طریقے سے کام کرنے کی بات ہوتی تھی. یہ کام تو الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین ایک برس سے برس سے کر لیتے آ رہی ہے. مگر آج جو الیکشن یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا وقار کا اسی لیے الیکشن ہے. آپ کو اور ہم کو جو ہماری شریعت میں مداخلت کی جانے والی ہے اس کو بچانا ہے. آپ کو اور ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو CAA لانے والے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ظالم حکومت کرنے والوں کو میرا یہ سوال ہے کہ بھائی کون دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اپنے ملکی ہونے کا اسی کے شہر کو ثبوت دینا پڑتا ہے. آج وہ قانون لے کر آ رہے ہیں. تو میں آپ سے ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ کو متحد رہنا ہے اور اپنا اپنا ایک قیمتی اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں دینا ہے. صبح 7 بجے سے لے کے شام میں 6 بجے تک ہے. میں میرے بزرگوں سے، میری ماں اور بہنوں سے، میرے نوجوان ساتھیوں سے ادباً درخواست کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے یاقوت پور اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے میرے تمام ووٹر سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، 13 تاریخ کو آپ اپنا ایک قیمتی اور مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں دینا ہے. اور یہاں تک کہ یہ سوچ کر دینا ہے، اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 کے 10 ووٹ پڑنا چاہیے. اب کی بار پولنگ پرسنٹیج بڑھنا بے انتہا ضروری ہے. میں یہی آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ وبرکاتہ. سینشی پر تشریف فرما عالی جناب عزت مآب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جنرل سیکرٹری کل مجلس اتحاد المسلمین عالی جناب عزت مآب احمد پاشا قادری صاحب، تمام سینشی پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقدر اکبر الدین اویسی صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائدین و سابق رکن اسمبلی محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، راجستھان کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب جمیل خان صاحب، اور اتر پردیش کی جناب شوکت علی صاحب، بہار سیمانچل سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائد مفتی مولانا جناب اطہر جاوید قاسمی صاحب، اراکین بلدیہ، صدور المعتمدین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، عزیزان ملت، آج شام میں 5 بجے تک ہم تمام کو اپنی انتخابی مہم کا اختتام کرنا ہے. میں آپ سے ایک علیحدہ گفتگو پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج سے 167 سال پہلے 10 مئی کے دن میرٹھ میں اس ملک کی جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا. 10 مئی سن 1857 میں میرٹھ میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا گیا تھا، جس میں مسلمان، ہندو اور سکھ شامل تھے. آج 10 مئی ہے اور اس بات کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ملک کے موجودہ حالات میں جو ملک کے وزیر اعظم نے، بی جے پی نے، RSS نے اور نام نہاد سیکولر پارٹیز نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی ایک خلیج کو پیدا کرنے کے لیے ہندو مسلمانوں میں. 10 مئی
सन 1857 को जंग आजादी की लड़ाई शुरू हुई। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। उनके साथ कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के साथ गौस खान और खुदा बख्श थे। इन दोनों गौस खान और खुदा बख्श झांसी के किले को बचाते बचाते अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दे दी। और ये मुनीरा बेगम को नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद, मेरे साथी अराकीन असेंबली, अराकीन काउंसिल, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-आम पर्दा नशीन माँ और बहनों, और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले असहाब जो आज हमारे इस जलसे को कवर कर रहे हैं। इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं और 18वीं पार्लियामेंट के इस इंतखाब में हिंदुस्तान के हर शहरी को यह हक दिया गया है और इख्तियार है कि वो अपने हक राय ही के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है। और इस हक राय ही का हक जब मैं कह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान के शहरियों को दिया जाता है, तो मेरी मुराद इस बात से है कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को भी हक है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान को भी हक है, हिंदुस्तान के सिखों को भी हक है, हिंदुस्तान के ईसाइयों को भी हक है, तो हिंदुस्तान के पारसियों को भी हक है। हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले को इस बात का हक है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है। और इस इंतखाब में के दरमियान में है भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस है, समाजवादी है, तो और कई जमातें, बेशुमार जमातें हैं। और इन जमातों में एक जमात मजलिस इत्तेहाद इस बात से कोई नासमझ इनकार करे या मुखालिफ मजलिस शायद मेरी इस बात से इनकार करे कि हमने इस 10 बरस में अपने कामयाबी के बाद मुसलमानों का काम किया तो हिंदुओं का काम किया, सिखों का काम किया तो ईसाइयों का काम किया, पारसियों का काम किया तो पिछड़े तबकात का काम किया, एससी का काम किया तो एसटी का काम किया, तो हमने बीसी का भी काम किया। हमारे दिल के दरवाजे हो या हमारे दफ्तर दारुस्सलाम के दरवाजे हो, हर किसी के लिए खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे। हम तंदामनी का शिकवा नहीं करेंगे, न शिकायत करेंगे कि इसने हमको काम हमने सबका किया और हर एक की, हर मजलूम की आवाज आया और हर मजलूम की फरियाद को हमने इख्तियार आला के सामने पेश किया।
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मजलिस ने जिंदगी के हर शोबे हयात में काम किया, अवाम के दरमियान में रही और अवाम के दुख और तकलीफ में फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी से उनकी मदद जरूर की। ये मजलिस की तारीख हो या कोविड हो, वो तालीम का मैदान हो या वो माशी मैदान हो, मजलिस ने काम किया है। मजलिस पे तनकीद करने वालों का हम कोई एतराज या कोई उससे तनकीद को नकारते नहीं है, धुतकारते नहीं है। हम हर तनकीद को ये समझ के देखते हैं कि इसमें शायद कोई तनकीद है तो जरूर इसमें कोई तामीर भी होगी, इस तनकीद में कोई ऐसी बात भी होगी जिसके जरिए हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपनी नादानियों गर्मिले इश्क़ नबवी बमिसले वैसे करनी, गर्मिले इश्क़ नबवी बमिसले वैसे करनी, एक दीवाना काफी है सारे जमाने के लिए। हाज़रीन, आप 13 तारीख को और दीजिए। मैं इतना कहूंगा, 65 साल से आपके बुजुर्गों ने और देके मजलिस को कामयाब किया, आप भी दीजिए। अपने नस्लों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए कि बालिश भर की भी दूरी मजलिस से नामुमकिन है। आपकी बका और सबकी तरक्की इसमें है कि मजलिस से वाबस्ता रहे। मजलिस अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की करामत है। आज अल्लाह का करम मजलिस पे है। बड़े बड़े सुरमा आके टक्कर लिए, लेकिन मजलिस अपनी जगह। कायदा मुखर्रना मजलिस पार्टी से अदबन गुजारिश करूंगा कि जलसे को मुखातिब फरमाएं। करता हूं कि